علم نور، علم ایک نور ہے۔ تو جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر روشنائیاں ہوتی ہیں، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر شعور بھی ہوتا ہے، اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں پر جہالت کے، گمراہی کے، بد امنی کے، بد اخلاقی کے، قتل و غارت گری کے اور فسادیت کے پھر وہاں پر اندھیرے ہوتے ہیں اور ظلمات ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم براہ راست ایک ایسا نور ہے کہ جس نور سے کسی بھی انسان کی زندگی بھی اور انسان کا پورے کا پورا جو سوسائٹی کا اور معاشرے کا ماحول ہے وہ سارے کا سارا یکساں فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی علاقہ کے اندر کسی بھی جگہ پر ایک پڑھا لکھا انسان رہتا ہے، خواہ اس کا تعارف علم دین سے ہے یا علم دنیا سے ہے، ان دونوں اعتبار سے جو بھی پڑھا لکھا صاحب علم شخص ہوگا، جہاں وہ اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ مفید کرتا ہے، وہیں پر اس سے پڑھے لکھے انسان اور تعلیم یافتہ انسان سے معاشرہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سوسائٹی بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ جس نور سے انسان کی اپنی زندگی بھی اور انسان کی زندگی کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا برابر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو جہالت ہے، جہالت ایک ایسی تاریکی کا نام ہے، جہالت ایک ایسے اندھیرے کا نام ہے، جہالت ایک ایسی بدبختی کا نام ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں جیسے اہل علم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سوسائٹی کو بھی فائدہ دیتے ہیں، سملرلی جہاں پر علم نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے وہاں پر جہلاء وہ اپنے آپ کو بھی خسارے میں، نقصان میں رکھتے ہیں، اور ان جاہلوں کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بھی خسارے اور گھاٹے میں رہتا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پایا جاتا ہے، جو خود اہل علم ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، ارد گرد کی جو پبلک ہوتی ہے، ارد گرد کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، وہ بھی اس اہل علم بندے سے برابر فائدہ اٹھاتی ہے، برابر طور پر مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ علم جس انسان میں ہوتا ہے، علم انسان کو بھی نکھارتا ہے، اس کی بھی قدر و قیمت بڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر بھی اہمیت اور افادیت پیدا کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، آپ دیکھیں جو سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور آج کی کمیونیکیشن کے اعتبار سے جن جن ممالک نے ترقی پائی ہے آج ان کا نام بھی آگے ہے، ڈیولپمنٹ بھی ان کی سب سے آگے ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف دیکھ لیں کہ جن جن ممالک کے اندر خواندگی کم ہے، ایجوکیشنل پبلک تھوڑی ہے، پڑھے لکھے تھوڑے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ خط غربت کے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر مطلقاً تعلیم ہے، عصری تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی۔ میں دونوں کو ملا کر مطلقاً لفظ علم پر بات کر رہا ہوں کہ علم ایک انسان کی انفرادی زندگی کو بھی بڑھاتا ہے اور علم ایک انسان کی اجتماعی زندگی کو بھی بڑھاتا ہے۔ جس انسان میں جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا زیادہ شعور ہوگا، جتنی زیادہ اس میں سینسبلٹی ہوگی، اس انسان کی اپنی قدر و قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور جس معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے اجتماعی طور پر اس معاشرے کی بھی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ علم جو ہے وہ براہ راست انسان کی عادات کو بدلتا ہے، علم انسان کے اندر ایک سوچ پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر ایک اویئرنس دیتا ہے، علم انسان کے اندر ایک مثبت اور پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے، علم انسان کو ایک اچھی خصلت، اچھی عادت، اور انسان کی جو انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا جو رویہ ہے، براہ راست علم اس کو پیدا کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے لفظوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کو بولنے دو، اس کو کلام کرنے دو۔ جو انسان کلام کرے گا تو جیسا وہ کلام کرے گا، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دراصل اس کا تعارف ہوتے ہیں۔ ایک تعارف وہ ہے جو قبلہ حافظ صاحب ہے، تو میں ان سے تعارف کرواتا ہوں یا یہ مجھ سے کسی کا تعارف کرواتے ہیں۔ ایک یہ ہے جو بول کر بتا کر کیا جاتا ہے کہ نام یہ ہے، رہتے یہاں ہے، تعلیم اتنی ہے، معاملات یہ ہیں۔ ایک تعارف وہ ہے کہ جو براہ راست ایک اجنبی انسان سے آپ ملتے ہیں، آپ اس سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کا سلیقہ اچھا تھا، طرز کلام خوبصورت تھا، الفاظ سلجھے ہوئے تھے، اور آپ کی مورل ویلیو جو تھی وہ بڑی قابل تعریف تھی، آپ کا بیہیویئر بہت اچھا تھا، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، تو آپ اپنی تعریف نہ بھی کروائیں تو سامنے والا بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ کوئی پڑھا لکھا انسان لگتا ہے۔
بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے وہ واقف نہیں ہوتے، ہم پہلی بار ان سے ملتے ہیں، وہ 2-4 منٹ ہم سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یار یہ کوئی پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان ہے۔ تو اس کے برعکس ایک جاہل ہوتا ہے، جاہل مطلق، وہ کلام کرے گا بے ڈھنگی، وہ ایسے انسان کا بھی تعارف کیا ہوگا کہ یہ کوئی ان پڑھ اور جاہل آدمی ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں کے اندر اور آپ کے ان کلمات کے اندر بڑا وزن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم براہ راست انسان کا تعارف ہے، اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کو کلام کرنے دو، اس کو بولنے دو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیسا کلام کرتا ہے۔ دادے کی وراثت دادے کی طرف آئی، بیٹوں کی طرف آئی، بڑھتے بڑھتے بالآخر آخر 2-4 پشتوں کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن علم ایک ایسی وراثت ہے، علم ایک ایسی نا تقسیم ہونے والی دولت ہے، علم ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ جو جتنا بھی بانٹا جائے اتنا ہی زیادہ یہ بڑھتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ علم کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کو اور پھیلاؤ، اس کو اور بانٹو۔ علم کو جتنا بانٹتے جاؤ گے، جتنا پھیلاتے جاؤ گے، یہ ایسی خیرات ہے کہ بانٹنے سے اور تقسیم کرنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے۔ علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ایک بزرگ جو آج سے 30-20 سال پہلے فوت ہوا، وہ جاتے ہوئے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گیا، زمینیں، رقبے، کاروبار، پراپرٹی، ہر چیز یہاں پر چھوڑ کر گیا۔ لیکن ایک اہل علم جب دنیا سے جاتا ہے، وہ کبھی اپنے قلم کے ذریعے خدمات دے کر جاتا ہے، کبھی وہ اپنی زبان کے ذریعے خدمات دے کر جاتا ہے، کبھی وہ طلباء کو پڑھا کر خدمات پیش کر کے جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن زمانوں بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے، یہ فلاں عالم دین کا شاگرد ہے، یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے، یہ فلاں انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ علم ایک ایسی وراثت ہے اور دولت ہے جو تقسیم نہیں ہوتی، جو تقسیم نہیں ہوتی۔ علم جتنا زیادہ بانٹا جائے اتنا زیادہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑا خوبصورت قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک نے فرمایا کہ ایک ان پڑھ جاہل دوست سے تمہارا پڑھا لکھا دشمن زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جاہل جس قدر نقصان دہ ہوتا ہے اس قدر ایک اہل علم نقصان دہ نہیں ہوتا، بھلے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک وہ تعارف ہے جو بول کر دیا جاتا ہے، ایک وہ تعارف ہے جو انسان کی زبان کے نیچے چھپے ہوئے لفظوں کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی شناخت کرنی ہے، کسی کو پہچاننا ہے تو اس کو بولنے دو، اس کو کلام کرنے دو، تاکہ پتہ چلے کتنا علم رکھتا ہے، کتنا شعور رکھتا ہے، کتنی سینسبلٹی ہے اس کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دراصل آپ کے اس قول مبارک کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر اچھا تعارف جائے، ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے لوگ مجھے اچھے لفظوں کے اندر یاد کریں، ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر میری ایک اچھی شناخت ہو، اچھی پہچان ہو، مجھے لوگ اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کریں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا دامن علم کے ساتھ وابستہ کر لے۔